محمد نعمان مشتاق ہے۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول رقبت میں پڑھتا ہوں اور میں تیسری کلاس کا طالب علم ہوں۔ آج ہم انقلاب پر بات کریں گے۔ کرپشن نام ہے نفس کی غلامی کا، ذہنی پراگندگی کا اور سانس کے انتشار کا۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جہاں عدل و انصاف کا قیام ہونا تھا، جہاں محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونا تھا، جہاں رنگ و نسل اور ذات پات کی تقسیم کے بغیر نظام تعلیم و تدریس اور نظام حکومت اور اقتدار کا قیام ہونا تھا، وہاں کرپشن کا راج ہے۔ وہ رشوت ستانی ہو یا سفارش، حوث پرستی ہو یا زر پرستی، کسی کا مال ضبط کرنے کی چاہت ہو یا بلیک میلنگ کی روش، اشیاء خورد و نوشت میں ملاوٹ ہو یا بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کا ظلم، فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر افراد کی اجتماعی زندگی تک سب کے سب کرپشن کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ مدارت کے بھوکے، امارت کے بھوکے، نظامت کے بھوکے، صدارت کے بھوکے، یہ گدی نشی اور مخدوم بھوکے، کنات کی دولت سے محروم بھوکے، زمینوں پہ قابض بھوکے وڈیرے، مکینوں پہ قابض ڈاکو لٹیرے، حوث پھر بھی جن کی اترتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکا کی مرتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکا کی مرتی نہیں ہے۔ دفتر کے معمولی چپراسی سے لے کر ایوان اقتدار کے مسند نشی، سیاستدانوں کی بھاری اکثریت، محکمہ پولیس سے اکثر ملازمین اور عدالتی نظام کی کچھ کالی بیریں کرپشن کی ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ سے لے کر ڈاکٹروں تک، وکلاء سے لے کر انجینئروں تک، مسجدوں ممبروں محراب سے جانے والے مذہب کے ٹھیکیداروں سے لے کر جعلی عاملوں تک، سب کے سب کرپشن کے جال کو بننے میں حصہ دار ہیں۔ رہبروں کی ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے۔ معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے۔ کرپشن کا سدباب تب ہی ہوگا جب دور خلافت جیسا نظام عدل قائم ہوگا، جب انسان تو انسان دریا پر کسی کتے کی موت پر بھی حکمرانوں کے دل خوف خدا سے لرز جائے، جب وہ انسان اقتدار میں ہے جو عمر بن العزیز کی طرح اپنی بیوی کا ہار بیت المال میں جمع کروانے پر تل جائے، جو عمر بن خطاب کی طرح اپنا گریبان کسی بیوہ کے ہاتھ میں دے دے، جب لوگ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قائم کردہ اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آواز احتساب بلند کرے کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، کبھی ظالم کا بھی وقت حساب آئے گا اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھی جوڑے ہوئے اور نواب آئے گا، انقلاب آئے گا۔